کو پہچاننا ضروری ہے، ابلیس کے کاموں کو درک کرنا بھی ضروری ہے۔ پتہ کیسے چلے گا یہ جو ہو رہا ہے یہ ابلیس کروا رہا ہے؟ یہ چند 3 جنگیں جو امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی، یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ لوگ امام کو جانتے بھی تھے، امام کو مانتے بھی تھے، مگر پھر بھی امام کا ساتھ نہیں دیا، امام کا ساتھ نہیں دیا۔ مولا متقیان نے 3 جنگیں کیا غیر مسلم سے کیے یا مسلم سے کیے؟ کیوں؟ فتنہ، دشمن، اصل دشمن کوئی اور ہے، چاہتا ہے کہ آپس میں لڑے رہیں تاکہ اصل مقصد کی طرف نہ پہنچ پائے، اور وہ اپنی پوری طاقت لگاتا ہے۔ امام ایک جنگ سے جا رہے ہیں تو ایک شخصیت خیمے سے باہر آئی، امام نے کہا تم جنگ میں نہیں آئے؟ کہا میں نکل رہا تھا جنگ سے باہر، مجھے آواز آئی کہ جو اس جنگ میں مارا جائے گا وہ جہنمی ہے، اور جو مارے گا وہ بھی جہنمی ہے۔ تو کہا میں اس لیے نہیں آیا، مارنے والا بھی اور مرنے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو امام نے کہا اول تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ آواز رحمان کی تھی یا شیطان کی تھی؟ یہ بھی تو انسان کو درک کرنا چاہیے تھا کہ اس کو پتا تو چلے کہ یہ جو اس نے سنا ہے یہ کیا ہے، رحمان ہے یا شیطان ہے؟ تو امام نے کہا وہ آواز شیطان کی تھی، مگر اس نے صحیح کہا تھا، جو ادھر سے مارے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو ادھر مر جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ امام کو درک کرنا ضروری ہے، امام کو درک ہی نہیں کر پایا، نمازیں، روزے، عبادتیں، جتنے بھی سجدے ہوں، امام کو نہ پہچان پائے آدمی تو شمر جیسا، شمر مشہور تھا مناجات میں، مناجات کرتا تھا راتوں کو خدا سے، مشہور تھا، مگر کیا کیا؟ شیطان کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ جب وہ دھوکہ دینے پر آئے، فریب دینے پر آئے تو بڑے بڑے عابدوں کو گرا دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ تو دین کو پرکھے کیسے؟ کس طرح پرکھا جائے کہ یہ شخص صحیح دین پہ عمل کر رہا ہے؟ دیندار تو سارے ہی ہیں، عمل بھی سارے کر رہے ہیں، تو یہ جو فارمولہ ہے کہ کیسے دیکھا جائے کہ اس کی عبادت بھی قبول ہے، یہ صحیح عبادت کر رہا ہے، تو آئیں کہاں جائیں گے بغیر معصومین کے؟ روایت جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام بیان کرتے ہیں اس کو کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت عبادت کرتا تھا، بڑی زبردست جگہ تھی اس کے پاس۔ تو ایک دن ملائکہ نے خدا سے پوچھا کہ پروردگار اتنی دیر عبادت کرتا ہے، اس کو کیا دے گا؟ اس کو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ نتیجہ کیا ملے گا؟ تو خدا نے کہا جاؤ پہلے جا کر دیکھ لو اس کو پہلے جا کے دیکھ لو کیسی عبادت کر رہا ہے۔ گئے انسان کی صورت میں، کہا مجھے بھی عبادت کرنی ہے، وہ بھی عبادت کرنے لگے۔ دوسرا دن آیا، کہا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے، آپ کی کوئی آرزو ہے؟ اتنی آپ عبادت کرتے ہیں، اتنی آپ کی عبادت، اور جگہ کیسی تھی؟ بہترین ہریالی، پانی بہہ رہا ہے، جزیرہ۔ کہا اتنی آپ عبادت کرتے ہیں، کیا آپ خدا سے کچھ چاہتے ہیں؟ آپ کہتا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہاں اگر خدا ایک گدھے کو بھیج دیتا تو یہ اتنی جو گھاس ہے کم از کم وہی کھا لیتا۔ تو وہ چلا گیا مر۔ تو خدا نے کہا دیکھا اس کو میں کیا دوں؟ تو وہاں معصوم فرماتے ہیں عبادت کا ثواب عقل پر ڈپینڈ کرتا ہے، جتنی انسان کی عقل ہوگی اتنا اسے اس کے عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ اب آپ اور میں بہت ساری عبادتیں کیے جائیں، عقل ہی نہ ہو ہمارے اندر، تو پھر آپ یہ مت سمجھیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے۔ عبادت تو بہت ساری ہے، عبادت تو صرف مصلی پہ نہیں ہے، بہت سارے کام عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔
اب جتنی بھی عبادتیں کر رہا ہے اس میں عقل کتنی ہے، اور عقل ہے کیا؟ عقل انسان کو جو اللہ نے دی ہے اس کا سالم ہونا بہت ضروری ہے جانے محترم۔ یہ بس میں یہی ایک حدیث کا سہارا لیتے ہوئے کہ امت آسان نہیں ہے، دشمن ہر طرف سے نفوذ کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے اپنے اندر ہے، آپ کو ورغلائے گا، آپ کے نفس کو، آپ کی خواہشات کو ابھارے گا، آپ کو مقصد سے دور کرے گا، جو آپ کی کمزوری ہے اسی پہ حملہ کرے گا۔ اب کوئی شخص بولے نہیں نہیں میں تو بڑا مضبوط ہوں، یہ وہ، ایسا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے۔ شیطان میرے دادا کو بھی جانتا تھا، پردادا کو بھی جانتا تھا، اور جانتا تھا ان میں کیا کمزوریاں ہیں، اسی لیے وہ جانتا ہے اس کے اندر بھی وہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو شیطان سے پناہ خدا کی طرف مانگنی چاہیے کہ پروردگار تو پناہ دے۔ حضرت یوسف کو جب زلیخا نے بلایا 7 دروازے بند ہو گئے، 7 دروازے بند کر کے زلیخا نے بلایا، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا زلیخا کو کہ بھائی آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کا شوہر، میں آپ کے گھر میں پلا بڑا، نہیں، جانتے تھے جناب یوسف کے سامنے زلیخا نہیں ہے، شیطان ہے۔ اللہ کے نبی تھے، آشکار ہو رہا تھا کہ کیا ہے سامنے، تو کیا کہا؟ پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آواز آئی یوسف مڑ جا، مڑ گئے، 7 دروازے کھل گئے۔ خوب پناہ، اس کی پناہ میں جاؤ۔ آج بھی عزیزان محترم، آج بچوں کے ہاتھوں میں موبائل، جوانوں کے ہاتھوں میں، اور یہ ہم سب کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ ایک جوان ہو سکتا ہے رات کو عبادت کرے، ہو سکتا ہے کچھ نہیں تو کم از کم باوضو ہو کے سو جائے، وہ بھی تو عبادت ہے، لیکن ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ ہم کسی نہ کسی چیز میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، چاہے ہو سکتا ہے یقیناً آپ سب گناہ بالکل بھی نہیں کرتے ہوں گے، کوئی غلطی بھی نہیں، لیکن انسان ویسے بھی ہے۔ شیطان کا کام ہے وقت کو تلف کرنا تاکہ یہ ہدف سے دور ہو جائے۔ عزیزان محترم، بہت بڑے عالم دین تھے، سامنے ابلیس آ گیا، کہا کہ تم میرے سامنے کیوں آئے ہو؟ کہا آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ کہا تم ہار جاؤ گے، ہار جاؤ گے۔ کہا کرنا ہے، کیا مناظرہ، کئی دیر لگ گئی، شیطان ہار گیا۔ کہا میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ تم ہار جاؤ گے۔ کہا میں جانتا تھا ہار جاؤں گا، میں آپ کا یہ وقت ضائع کرنا چاہتا تھا۔